السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ومن يتوکل علی اللہ فہو حسبہ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ گزشتہ پچھلے دو جمعہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کی حقیقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل اس موضوع پر دو جمعہ میں نے بیان کیا ہوں کہ اللہ پر توکل کی حقیقت کیا ہے اور اللہ پر یقین کامل کس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ اور آج کا جو میرا موضوع ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا، اللہ پر توکل کرنے کا انعام لوگوں کو کیا ملتا ہے، انشاءاللہ عز و جل آج کے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، تو وہ کہتے ہیں، یعنی یہ آیت کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اور وہ کہنے لگے وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کارساز یعنی ہمارے کاموں میں مدد کرنے والا، ہر شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا، وہ کیا اچھا کارساز ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں نعم المولا و نعم النصیر، بے شک اللہ ہی تمہارا یعنی حمایتی ہے، وہی بہتر حمایتی اور بہتر مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر یعنی اللہ ہی تمہارا بہترین مددگار حمایتی ہے اور وہی تمہارا بہتر مددگار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور ایک پاری کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے وہی کافی ہے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ تو دیکھیں کہ جا بجا قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کتنی یہ بڑی چیز ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کا ایمان کمزور اسی وقت ہو سکتا ہے، انسان ایمان کے معاملے میں کمزور اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کا ایمان، جب اس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل نہیں ہے۔ یعنی کبھی بھروسہ کرتا ہے، کبھی بھروسہ نہیں کرتا۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا بھروسہ پورا کے پورا ہو جائے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو لوگ یہ کہتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم اگر یقین کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق عطا کرے گا جس طرح ایک پرندے کو رزق عطا کرتا ہے۔ یہ آدھی حدیث ہے۔ آگے جو بیان کیا گیا ہے کہ پرندے صبح جاتے ہیں بھوکے پیٹ، لیکن جب گھر اپنے گھونسلے کو شام میں جب آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پوری حدیث ہے۔ یعنی اللہ پر ہمیں بھروسہ بھی کرنا ہے، اللہ پر
ہمیں بھروسہ بھی کرنا ہے اور ہلچل بھی کرنی ہے۔ فرشتے گھونسلے میں بیٹھ کر نہیں رہتے بلکہ باہر رزق تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق عطا کرتا ہے۔ تو پوری حدیث کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے، اور تمہیں بھی اپنے گھر سے اسی طرح نکلنا ہے جس طرح پرندے نکلتے ہیں، رزق کی تلاش میں پرندے نکلتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے متعلق، بھروسے کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے جانوروں کو باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کروں یا پھر انہیں کھلا چھوڑ کر بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو باندھو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ یعنی دنیا مسبب الاسباب ہے، ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، اسباب بنائی ہیں، اس دنیا کو مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تم اسباب اختیار کرو، تم ذریعے اختیار کرو، لیکن بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرو۔ یعنی اگر آپ کہیں پر گاڑی لگا رہے ہیں تو گاڑی کو لاک کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ اگر آپ کوئی ایگزام دے رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، تو امتحان سے پہلے خوب محنت کرو، پڑھائی کرو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا کرو؟ تم بھروسہ کرو۔ کوئی دوائی کھا رہے ہو تو تم دوائی ضرور کھاؤ، لیکن بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم رکھنے کی کوشش کرو۔ کوئی بزنس کر رہے ہو، تمام ذرائع تم نے بنا لیے ہیں، تیار کر کے رکھے ہیں بزنس شروع کرنے کے لیے، تو تم وہ تمام چیزیں شروع کرو، لیکن بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھو۔ یہ نہ سوچو کہ اگر اللہ نے لکھا ہوگا تو ہوگا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوگا تو میری گاڑی چوری نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ اسباب اختیار کرنا یہاں پر نہایت سخت ضرورت ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میں پڑھائی نہیں کروں گا، پیپر کے دن میں مجھے جو کچھ یاد آئے گا میں لکھ دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاس کرنے والا ہے، تو نہیں۔ ذرائع اور اسباب اس دنیا میں ہمیں اختیار کرنے کا حکم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنے جانوروں کو باندھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا کرو؟ تم بھروسہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی یہ حقیقت ہے۔ جو میری آج کی تقریر کا جو عنوان، جو موضوع ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو انعام کیا ملتا ہے، وہ میں چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کہ 2 جمعہ پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ 2 یقین علماء کرام نے بیان کیے ہیں، توکل کے 2 معنی بیان کیے ہیں، کہ ایک یقین دیکھ کر کرنا اپنی آنکھوں سے، ایک یقین سن کر کرنا، اور ہم سن کر کرنے والوں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہم تک پہنچی، ہم نے سنی، ہم نے اس کو قبول کیا۔ قرآن ہمارے پاس جس طرح پہنچا، ہم نے اس کو سنا اور ایمان لے کر آئے، یہ سن کر ہم نے ایمان لے کر آیا۔ اور ایک یقین ہوتا ہے دیکھ کر یقین کرنا۔ عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہمیشہ رہتا تھا، تو فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا اور فرعون نے دعوت دی کہ مجھے خدا مانو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا، اور وہاں پر فرعون کے جادوگر بھی موجود تھے۔ فرعون اپنے پاس جادوگر رکھتا تھا، تو تمام جادوگروں نے فرعون کے حکم پر، وہ تمام کے تمام جن کے ہاتھ میں چھڑیاں تھیں، آسے تھے، لکڑیاں تھیں، وہ جادوگروں نے وہ تمام کے تمام زمین پر مار دی۔ زمین پر مارنا تھا، وہ جتنی چھڑیاں تھیں وہ تمام کے تمام سانپ کی شکل میں بدل گئی۔ جادوگر تھے، جادوگر دکھاتے تھے۔ تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ بخوبی جاننے والا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ اے باری تعالیٰ یہ میرا عصا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصے کے فائدے بھی گنوائے کہ اے باری تعالیٰ یہ عصا مجھے سہارا دیتا ہے، میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں، یہ اس عصے سے میں دیگر اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں۔ فائدے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گنوائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا زمین پر مارا تو سامنے جو جادوگر تھے ان کے لکڑیاں سانپ میں تبدیل ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا، اللہ کے حکم سے انہوں نے جب وہ عصا زمین پر مارا تو وہ عصا اژدہا کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اژدہا بڑا ایک سانپ
کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ انسانی فطرت ہوتی ہے، کوئی چیز دیکھتے ہیں تو فوراً گھبرا جاتے ہیں، چاہے وہ نبی ہو یا پھر رسول ہو یا پھر کوئی عام انسان ہو۔ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ انسان کچھ دیر کے لیے گھبرا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اژدہا بنتا ہوا دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بھاگنے لگے اس اژدہا کو دیکھ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، یہ تمہارا وہی عصا ہے جس کے تم فائدے گنوا رہے تھے کہ یہ میرا یہ عصا ہے، میں اس سے یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، میرے اس سے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ تو علماء کرام یہاں پر بیان کرتے ہیں ایک چیز، دوسرے پاری کی آیت ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ یعنی مختصر میں آپ کے سامنے یہ آیت کا ترجمہ میں بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اس دنیا میں تم جس چیز کو فائدے مند سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ اور تم اس دنیا میں جس چیز کو نقصان دہ سمجھتے ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے وہ فائدے مند ہو۔ یعنی مثال کے طور پر کہیں ہم کو ایک جگہ کہیں پر گواہی دینی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں گواہی دوں گا تو میں پھنس جاؤں گا، مجھے نقصان ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جس چیز کو نقصان دہ سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے فائدے مند ہو۔ وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے یا پھر بری ہے یہ ہم طے نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن و حدیث طے کریں گے۔ لیکن وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ چیز صحیح ہوگی، بظاہر ہم کو اس سے نقصان معلوم ہوتا ہوگا تو ہمیں اس نقصان کی پرواہ کیے بغیر اس چیز پر عمل کرنا ہے۔ یعنی ایجنٹ لوگ ہیں، زمین وغیرہ بیچنا وغیرہ کا کام ہوتا ہے، لینا دینا کا، اور ایجنٹ گیری میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، یعنی جھوٹ بول کر زمین کو بیچا بھی جاتا ہے، زمین کو لیا بھی جاتا ہے۔ اور اگر جھوٹ کے متعلق دیکھیں گے اللعنۃ اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ وہ جھوٹ کسی بھی شکل میں ہو، آپ سچ بول کر بھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو ہی وہ زمین بکے گی یا پھر فائدہ حاصل ہوگا۔ یاد رکھیں کہ وہ زمین بکنے کی وجہ سے وہ آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ کو فائدہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بھلے ہی شروع میں اگر ہم سچ بولیں گے، سچ پر عمل کریں گے، سچ کی وجہ سے ہم سے لوگ دور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تو ہمارے ساتھ میں ہے نا۔ اللہ اس دنیا میں اللہ تو ساتھ میں ہے، اور اللہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے ہمارا۔ تو ہمیں ہمیشہ سچ کا راستہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موضوع دوسرے طرف چلا گیا، لیکن میں آپ کو یہاں پر جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو انعام کیا ملتا ہے یہ میں چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عصا اژدہا کی شکل میں تبدیل ہو رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ عصا زمین پر مارو، اور جتنے بھی سانپ ہیں جادوگروں کے، وہ عصا نے ان سانپوں کو نگل لیا، اژدہا نے ان سانپوں کو نگل لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سر کی آنکھوں سے جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا، یہاں پر علماء کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے سانپ ہے، اگر آپ کے سامنے سانپ ہے اور سانپوں سے بچنے کا ذریعہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک لکڑی کے، یعنی ایک لکڑی ہے ہمارے پاس، سانپ ہماری طرف آ رہے ہیں اور اس لکڑی سے سانپوں کو بھگایا جا سکتا ہے یا پھر ان سانپوں سے کسی طرح لکڑی کے ذریعے بچا جا سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سانپ جادوگروں نے پھینکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آئے موسیٰ وہ عصا زمین پر مارو۔ عقل یہ کہتی ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں، عقل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتی ہے کہ اے موسیٰ یہ لکڑی واحد ذریعہ ہے بچنے کا سانپوں سے، اس لکڑی سے، اس عصا سے اے موسیٰ تم ان سانپوں سے بچ سکتے ہو، ان کو مار کر ان کو بھگا سکتے ہو، تو لہٰذا اے موسیٰ عصا زمین پر نہ پھینکو۔ لیکن حکم کس کا تھا؟ پروردگار کا تھا، محبوب کا حکم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محبوب کے بات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانا
اور ان کے حکم پر، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر مارا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ عصا مت پھینک، عشق یہ کہتا ہے، محبوب کا حکم یہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ پرواہ نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ پر بھروسہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا بہترین مددگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا پھینکا، اژدہا کی اس نے شکل اختیار کی، تمام کے تمام سانپوں کو اس اژدہا نے نگل لیا، کھا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا کیا انعام ملتا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، جان لیا، اور اللہ پر ان کو پورا یقین کامل ہو گیا۔ جب فرعون یہ یقین کرنے کے انعامات، اللہ پر بھروسہ کرنے کے انعامات کیا کیا ملتے ہیں، یہی آپ کو مثالوں کے ذریعے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار بھی وہی ہے اور ہمارا پروردگار بھی وہی ہے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرما سکتا ہے تو بے شک ہمیں یقین کامل ہے کہ وہی پروردگار ہماری بھی مدد فرمائے گا۔ لیکن یقین کامل ہونا، توکل ہونا ضروری ہے۔ انسان ظاہری دنیا کے اسباب دیکھ کر، سامنے کا نقصان دیکھ کر کیا کرتا ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ لیکن اصل فائدے دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن فرماتا ہے جس چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو وہ نقصان دہ ہو، جس چیز کو نقصان دہ سمجھتے ہو وہ چیز تمہارے لیے فائدے مند ہو۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا ان کو قتل کرنے کے لیے، جب فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوچ کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ، تو فرعون کے ساتھ والوں نے مشورہ دیا کہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، تمہاری لاکھوں کی تعداد ہے، آج یہ ہاتھ سے نکل گئی تو تم ناکام ہو جاؤ گے، لہٰذا ان کو پکڑ سکتے ہیں، تو آئے فرعون ان کو جانے نہ دو، ان کو پکڑ کر ان کو قتل کر دو۔ فرعون کے دماغ میں یہ چیز ان کے ساتھ والوں نے ڈالی، اور تھا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرف نکل رہے تھے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اس کا لشکر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کرنے کا انعام، وہ مشاہدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر لیا تھا، یعنی ان کو یقین ہو گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہر گھڑی میں، ہر سچویشن میں، ہر ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اگر یقین ہے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس پہنچے، ان کے پاس کشتی وغیرہ کچھ نہیں تھی، وہ پیدل نکلے تھے اور فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے پیچھے سے آ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے عصے کو سمندر کے پانی پر مارو، سمندر پر مارو، سمندر پر مارو۔ تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ اے موسیٰ سامنے سمندر ہے، گہرا سمندر ہے اور ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا کافی ہے، اے موسیٰ ہو سکتا ہے کہ اس عصے سے تم بچ سکو، یعنی ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا کافی ہے، یہ تو بڑا کے بڑا عصا ہے، تم بچ سکتے ہو، تو اے موسیٰ اپنے عصے کو سمندر پر نہ مارو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مشاہدہ کیا تھا کہ اللہ کی مدد کس طرح اترتی ہے، تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو سمندر پر مارا تو 12 راستے کھل گئے، یعنی سمندر نے 12 راستے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، یعنی زمین، یعنی سمندر جہاں پر تھا وہ سمندر کی زمین، سمندر کی تہ گہرائی کتنی ہوتی ہے آج تک یہ سائنسداں جان نہیں پائے، لیکن سمندر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یقین کامل، پورا کے پورا بھروسہ رکھا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سمندر کے راستے سے، جو سمندر نے راستہ جو دیا تھا زمین کے راستے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر چلے۔ اور یہ واقعہ میں آپ کے سامنے پھر ایک بار دوسری مثال دے کر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جب تقریر کا وقت ختم ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے بار بار سوال کرتے تھے، بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں آ کر کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ گلے شکوے یا پھر سوالات کرتے رہتے تھے۔ تو پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں پینے کے لیے پانی دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنے عصے کو پتھر پر مارو،
اپنے آسے کو پتھر پر مارو۔ عقل پھر سوال کرتی ہے کہ اے موسیٰ یہ پتھر ہے، مضبوط پتھر ہے، اگر پتھر پر اس لکڑی کو مارو گے تو ہو سکتا ہے کہ آسا ٹوٹ جائے لیکن پتھر نہیں ٹوٹے گا۔ مضبوط کیا ہوتا ہے، پتھر یا پھر لکڑی؟ پتھر۔ لیکن عشق اور محبوب کا حکم پھر یہ کہتا ہے کہ محبوب کا حکم ہے، اے موسیٰ علیہ السلام محبوب کا حکم ہے تم پتھر پر اپنا آسا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کر چکے تھے، انہوں نے اللہ کے حکم سے اس آسے کو جب پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے، سبحان اللہ، پانی کے 12 چشمے۔ تو یاد رکھیں، یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان پر تورات اتری ہے، اللہ کے محبوب ہیں وہ، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ان کو ہوا میں اٹھا کر ایک سمندر سے دوسرے طرف، یعنی ایک جگہ سے سمندر پار کرا سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ان جادوگروں کے سانپوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر ڈائریکٹ ختم کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروا کر یہ چیز بیان کی ہے کہ اے لوگوں، اس دنیا میں ذریعے اسباب اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی وہ ذریعہ کیا بنی؟ سمندر نے جو راستہ دیا، ذریعہ کیا بنا؟ آسا بنا۔ اژدہا نے سانپوں کو نگل لیا تو ذریعہ کیا بنا؟ آسا بنا۔ پتھر سے پانی کے چشمے نکلے تو ذریعہ اسباب کیا بنا؟ وہ آسا بنا۔ تو آسے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر ہم بھروسہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر ہم توکل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہم تمام لوگوں کی بھی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام محراب میں آپ ہمیشہ رہتی تھی، ایک بند کمرے میں رہتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا پورا بھروسہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے موسم پھل، حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل، جنت سے نئے نئے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرماتا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام یہ نبی ہیں، نبی ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام نبی ہیں، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کے لیے باہر سے چیزیں وہ لایا کرتے تھے۔ انہیں اس چیز کا خیال نہیں تھا کہ مریم علیہ السلام بچی ہے، وہ کس طرح کھائیں گی پئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں حضرت زکریہ علیہ السلام نکل کر حضرت مریم علیہ السلام کی طرف پھل وغیرہ لا کر دیا کرتے تھے، لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو کمرہ بند ہے، تالا ہے، کوئی اندر باہر آ جا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی پھل اتر رہے ہیں، تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے مریم یہ پھل تمہیں کون دیتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت سے پھل عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شے پر بھی قادر ہے، یاد رکھے کہ بغیر ذریعے بغیر اسباب کے ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، وہ رب قدیر ہے، لیکن ذریعے اسباب اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ زکریہ علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ کیا نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ بے شک ہوتی ہے، نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جب زکریہ علیہ السلام نے دیکھا ان کی عمر 60 سال یا پھر 90 سال آئی ہے، جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں جنت سے بے موسم پھل مل رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں وہیں پر ہاتھ اٹھا کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، جب تو وہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، اسی کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی بیٹا عطا فرما، ضعیفی میں بڑھاپے میں مجھے بیٹا عطا فرما۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعے اسباب اور وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانا، بے شک ہمارا اس پر بھی یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں عطا کرنے والا ہے، لیکن حضرت زکریہ تو نبی ہیں نا، حضرت زکریہ علیہ السلام نبی ہیں، اور وسیلہ کس کا لے رہے ہیں؟ ایک ولیہ کا۔ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے، عورتیں نبی نہیں ہوتی، وہ ولیہ تھی، اور ایک نبی ایک ولی کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، وسیلہ پیش کر کے دعا مانگ رہا ہے۔ تو وسیلہ اختیار کرنے کا یہ حکم تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے،
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ کیوں مانگتے ہو، ڈائریکٹ کیوں مانگتے ہو، بھائی صاحب ہم ڈائریکٹ اس وجہ سے مانگ رہے ہیں کیونکہ ہماری اتنی اوقات نہیں، ہمارے ہاتھوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہم دعا مانگ سکے، لیکن ہم جس ذات کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اس ذات پر ہمیں یقین ہے کہ یہ ذات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ ذات اللہ کی بارگاہ میں پیاری ہے، محبوب ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد فرمائے گا، لیکن اس ذات کی وجہ سے، جس ذات کا ہم واسطہ دے رہے ہیں، وسیلہ دے رہے ہیں، اس ذات کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ بارش نہیں ہوئی مدینہ منورہ میں تو تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے، بارش نہیں ہوئی تو حضرت عمر خلیفہ راشد، خلیفہ دوم، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگتے تھے، لیکن اب ہم ان کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر، حضور کے چچا کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں باری تعالیٰ بارش عطا فرما۔ اور علماء کرام بیان کرتے ہیں، حدیث گواہی دیتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے جب حضرت عمر نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا کی۔ کیا حضرت عمر ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے تھے؟ ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آپ اللہ سے ڈائریکٹ بھی مانگو، اور بزرگان دین کا، صحابہ کرام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ وسیلہ دے رہے ہیں، ان سے نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر بھروسہ کر کے ہم زندگی گزر بسر کرتے ہیں، اور جس کام کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، کوئی غم ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس شے سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، جس شے سے ہمیں غم ہو رہا ہے، اسی شے سے ہمیں راحت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شے سے دنیا میں ہمیں کسی شے سے ہمیں تکلیف ہوئی، غم ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شے سے ہمیں راحت دیتا ہے۔ یہ کس طرح کہ دیکھیں کہ نجومیوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہونے سے پہلے نجومیوں نے یہ کہا تھا، اے فرعون تیری رعایا میں، تیری قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ لڑکا ہوگا، اور وہ بچہ تیری سلطنت کو تباہ برباد کر دے گا۔ فرعون کو یہ کہا نجومیوں نے، اور فرعون نے نجومیوں کی اس بات کو مان لیا، اور اپنے شہر میں، اپنی رعایا، اپنی قوم میں جس گھر میں بچہ پیدا ہو اور وہ لڑکا ہو اس کو قتل کر دیتا، فرعون اس کو قتل کر دیتا۔ دیکھیں کہ اللہ کا نظام بھی کس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جب تدبیر اپناتا ہے تو انسان اس کے سامنے، اللہ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی پیٹ سے تھی، جب بچہ پیدا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے سوچا کہ اس بچے کا، لڑکا پیدا ہوا ہے، اس بچے کا جب فرعون کو پتہ چل جائے گا ہو سکتا ہے میرے بیٹے کو قتل کر دے۔ تو بچنے کے لیے، فرعون سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بچے کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکرے میں رکھا اور سمندر میں اس کو بہا دیا، یعنی پانی میں اس کو بہا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے۔ اور وہ ٹوکری چلتے چلتے کہاں پہنچی؟ جہاں پر فرعون کا محل تھا اسی ٹھکانے وہاں پر پہنچی۔ فرعون کی اس وقت بیوی وہاں پر تھی، اور بچے کو بہتا ہوا، ٹوکری میں بہتا ہوا آتا ہوا دیکھا، اور بچے کو اپنے پاس اس نے لے لیا۔ یہاں پر میں ایک چیز جو شروع میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جو شے ہمارے لیے غم کا سبب بن رہی ہے وہی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے راحت کا عطا کرتا ہے۔ وہ کس طرح میں آگے بیان کروں گا۔ تو فرعون کی بیوی نے جب اس بچے کو لیا اور فرعون کے پاس گئی، فرعون تو جتنے قبیلے میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہو رہے ہیں تمام کو تمام قتل کر رہا ہے، لیکن جب اس کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر فرعون کے پاس جب گئی اور بیوی نے کہا کہ اس بچے کو قتل نہیں کرنا، اس بچے کو میں تمہیں قتل کرنے کا حکم نہیں دیتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیویوں کی بات نہیں مانتے لوگ، بیویوں کی بات تو فرعون جیسے لوگ بھی مانتے ہیں۔ فرعون نے بیوی کی بات مانی، اور فرعون کے ایک دماغ میں، ایک عقل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بات ڈالی کہ جب ایک بچہ ہمارے محل میں پرورش پا رہا ہے، چھوٹا بڑا ہو رہا ہے، تو وہ بچہ ہمارے خلاف کیوں آئے گا؟ یہ بات فرعون کے دماغ میں آئی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تو بوٹل یا پھر دودھ وغیرہ باہر سے پلانے کا انتظام تو نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عورتیں تھیں تمام عورتوں کا دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا. یعنی ہر کوئی عورت آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا چاہتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ان کی عمر کا تو بیان نہیں کیا گیا، بادشاہ کے محل میں تھی، اور دیکھا کہ جب بچے کو دیکھا ان کی بہن پہچان گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہچان گئی، وہ جانتی تھی اپنے بھائی کو، تو اس نے کہا کہ ایک عورت ہے، میں ان کو بلا کر لاتی ہوں، ان کا دودھ وہ ضرور پئیں گے. جب ان کی بہن گئی، بادشاہ نے، فرعون نے جب اجازت دی، وہ بہن دوڑتی ہوئی گئی اور اپنی ماں کو جب محل میں لے کر آئی اور اپنے بچے کو، اس کے بچے کو جب دکھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوش ہوئی، راحت کی سانس بھری. ان کو ایک تکلیف ہو رہی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی میں چھوڑ رہی تھی تو وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ پانی میں ڈوب جائے، وہ جو ٹوکری ہے وہ پلٹ جائے. تو پانی ایک غم کا سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا بن رہا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بچے کو دیکھا، خوش ہوئی اور اپنے بچے کو دودھ پلایا. بچے کی عادت ہوتی ہے رونا، اور رات بھر وہ رو رہا تھا، تو فرعون رات بھر نہیں سویا تھا. آپ جانتے ہیں کہ اگر بچہ گھر میں رات بھر نہیں سوئے تو مرد حضرات کی حالت کیا ہوتی ہے. مرد حضرات کو سونے نہ ملے گھر میں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے. فرعون بیزار ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس بچے کو دودھ پلا کر واپس جانے لگی، تو فرعون پھر سوچا کہ پھر رونے لگا تو کیا کروں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پھر بلایا اور اس بچے کو ان کی گود میں دیا، اور کہا کہ ہم تمہیں ماہانہ اتنا خرچ دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے، تم اس بچے کی پرورش کرو، کبھی کبھار محل میں اس بچے کو لایا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کو لے کر اپنے گھر چلی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انتظام کرتا ہے، جب کوئی پلاننگ کرتا ہے تو تمام لوگوں کے انتظامات، تمام لوگوں کی پلاننگ دھری کی دھری ہو جاتی ہے، دھری کی دھری رہ جاتی ہے. وہ فرعون جو اپنے شہر کا، اپنے ملک کا ایک بچہ نہیں چھوڑ رہا تھا، اور اسی بچے کی پرورش فرعون نے کی، اور اسی کے محل میں وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بڑے ہوئے، اور ان کی ماں کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتظامات ہوتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر بھروسہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے راستے نکلتا ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ جب ہو جاتا ہے تب ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسا ہوا، کیا ہوا، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا. تو یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کوئی ہم اور آپ کرنے والے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے. اور جب فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب پیچھے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو راستہ پار کر لیا، اور فرعون کے ساتھی کہنے لگے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ مل رہا ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، تو آئے فرعون تم بھی ان کے پیچھے چلو، زمین کے راستے چلو. تو فرعون اس زمین کے راستے چلنے لگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ آئے سمندر مل جا. جب بیچوں بیچ فرعون اور اس کے ساتھی، اس کا لشکر جب سمندر کے بیچوں بیچ جب پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر مل گیا. جو راستے بنے ہوئے تھے، زمین جو دکھائی دے رہی تھی نیچے کی، تو وہ تمام کے تمام جڑ گئی، مل گئی، اور فرعون پانی میں تباہ و برباد ہو گیا، فرعون پانی میں غرق ہو گیا. تو یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ پر بھروسہ کر کے پانی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا، اور غم کا سبب کیا بن رہا تھا؟ پانی بن رہا تھا. غم کا سبب پانی بن رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اسی پانی میں تباہ و برباد کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سکون کا سبب بخشا. سبحان اللہ. یعنی کوئی شے ہمارے لیے غم کا سبب بن رہی ہے تو ہو سکتا ہے آگے چل کر وہی شے ہمارے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو فرعون کو زمین میں دھسا سکتا تھا، آگ سے جلا سکتا تھا. فرعون کو اسی پانی میں کیوں غرق کیا؟ کیونکہ وہی پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا غم کا سبب بن رہا تھا. اور دوسری بات علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ فرعون اپنے سمندر پر بہت گھمنڈ کرتا تھا کہ سمندر میرے تابع ہے، سمندر میرے حکم میں ہے، سمندر میری اختیار میں ہے. تو جو جس بات پر گھمنڈ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات پر،
اسی شے میں اس کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو اپنی دولت پر، اپنی اولاد پر، اپنے حسن و جمال پر، اپنے گھر پر، اپنے کاروبار پر، اپنے نوکری پر، اپنے پوسٹ پر، اپنے عہدے پر غرور گھمنڈ نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شے میں، چاہے وہ نوکری ہو، اولاد ہو، حسن و جمال ہو، گھر ہو، کوئی پوسٹ ہو، کوئی عہدہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ہے۔ اگر اس چیز کا گھمنڈ ہوگا، چاہے علم کا گھمنڈ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی علم کے ذریعے اس کو تباہ و برباد کرے گا۔ علم کا گھمنڈ بھی رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ شیطان کس وجہ سے تباہ و برباد ہوا؟ اس کے پاس علم تھا، غرور گھمنڈ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی علم کے ذریعے اس کو قیامت تک لعنتی قرار دیا۔ تو یاد رکھیں کہ جو چیز ہمارے لیے سکون کا سبب بنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور زندگی گزر بسر کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینک کر آئے اور ان کا کرتا لے کر آئے اور نقلی کوئی ایک دوسرے کا خون لگا کر اس کرتے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ یہ سورہ یوسف میں یہ پورا کا پورا واقعہ یہ درج ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے گواہی کے طور پر کچھ چیز مانگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دکھایا، خون آلود کرتا دکھایا۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا اس کرتا دیکھ کر اتنا روئے، اس کرتے سے لپٹ کر حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو غم کا سبب کیا بن رہا ہے؟ وہ کرتا بن رہا ہے۔ غم کا سبب وہ کرتا بن رہا ہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کنویں میں جو انہوں نے پھینکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کو قبیلے والوں نے اٹھا کر مصر میں بیچ دیا، بادشاہ کے دربار میں رہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام خود مصر کے بادشاہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتظامات بہت سے ہیں، وہ کس طرح ہوئے انشاءاللہ عز و جل حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے اور ان کے بھائی ان سے ملاقات کے لیے آئے، ان کے جو 11 بھائی تھے ملاقات کے لیے آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ابا کا حال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک کرتا نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا اور کہا کہ یہ کرتا میرے ابا جان کو دے دو، یہ کرتا میرے ابا جان کو دے دو۔ ان کے بھائیوں نے وہ کرتا لے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کو پھینک کر آئے تھے اور ہم نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے بیان کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہیں اور انہوں نے اپنا قمیض، اپنا کرتا انہوں نے آپ کے لیے بھیجا۔ یہ تمام واقعہ قرآن میں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس کرتے کو لیے اور جب اپنی آنکھوں سے لگا کر اس کو رونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کرتے کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنائی لوٹائی۔ وہی کرتے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، چاہے تو وہیں پر کھڑے ہو کر دعا کر سکتے تھے۔ کیا کہتے تھے کہ باری تعالیٰ میرے باپ کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو دیکھیں کہ جس شے کی وجہ سے انسان کو غم مل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں روتی رہی، پانی غم کا سبب بنا۔ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا خون آلود، خون لگا ہوا، تو اس کرتے کو دیکھ کر وہ کرتا سبب بنا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اور اسی کرتے کے ذریعے، وہی کرتا نہیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی لوٹائی، آنکھوں کی روشنی لوٹائی۔ تو یاد رکھیں کہ نفع و نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کوئی چیز میں ہمیں بظاہر سامنے یہ دکھ رہا ہے کہ نقصان ہے اور شریعت میں وہ چیز منع بھی کی گئی ہے، تو اس کو چھوڑ دے، کیونکہ نفع و نقصان کس کے طرف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ جب ہمیں کسی شے سے غم مل رہا ہے، نقصان مل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر بھروسہ کریں گے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے زندگی گزر بسر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے ذریعے وہ اسباب پیدا کرے گا جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو پڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو اگر پڑھیں گے تو اس دنیا کو چلانے والا کوئی ایک انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جو بھی ہوگا اللہ کے مرضی سے ہوگا، لوگوں سے نہ ڈرے، حکمرانوں سے نہ ڈرے، لیڈروں سے نہ ڈرے، بڑے بڑے لوگوں سے نہ ڈرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزر بسر کرنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ کی بارگاہ سے یہی دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ پر یقین کامل رکھتے ہیں، اللہ پر پورا کے پورا بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ہمیں انعامات سے نوازتا ہے جو میں نے آج کے بیان میں وہ چیزیں بولی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں، بیان میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔